الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ خیر کرنے لگے ہیں، میری مراد سلسلہ چشتیہ کے عظیم نامور صوفی بزرگ، عظیم پیشوا، عظیم رہنما حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام محمد ہے. آپ کے القابات شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، نظام الدین اور محبوب الہی ہیں. آپ نجیب الطرفین سید ہیں، ماں اور باپ دونوں کی جانب سے سید ہیں. آپ کی ولادت 27 صفر المظفر 634 ہجری بدھ کے روز ہوئی. آپ کے والد جناب سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مادرزاد ولی تھے. آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ حضرت زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وقت کی ولیہ تھیں. آپ تعلیم و تربیت کے حوالے سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ناظرہ قرآن مجید اپنے آبائی گاؤں کے اندر پڑھا. پھر مشہور عالم دین مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بعض علوم کی تکمیل کی، اور بیعت و خلافت مختلف مقامات اور شیوخ سے علوم و معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے فرید الدین والملہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچے. پھر اسی در کے غلام و مرید ہو گئے، پھر اسی در کے اندر آپ وابستہ رہے، انہی کے مرید ٹھہرے، انہی کے غلام ٹھہرے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اخلاق بڑا کریمانہ تھا. اندازہ کیجئے، ایک دن نا آپ کا ایک مرید آ کر کہنے لگا، حضور بڑی ہو گئی ہے، لوگ ہر وقت ہمیں ستاتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں معاف کر دو معاف کر دو، آج کے بعد کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ پورا سلوک کیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، بلکہ ان سے حساب کتاب پورا کیا جائے گا. آپ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ مرید کہنے لگا، حضور لوگ ہمارے راستے کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، تو آج کے بعد ہم بھی ان کے راستوں کے اندر کانٹے بچھائیں گے، ان سے بھی 2 ہاتھ ہم کر لیا کریں گے. اور آپ نے فرمایا، اگر انہوں نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں اور آپ بھی راستے میں کانٹے بچھائیں گے تو راستہ تو پھر بند ہو جائے گا، باقی عوام کا کیا بنے گا؟ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے وہ بتا دو.
لہٰذا ایسا مت کیجئے گا۔ آپ نے حدیث سنائی، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن کمن اساء الیک۔ فرمایا جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم مجھ سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے تم مجھ سے معاف کرو، جو تم سے بد سلوکی کرتا ہے تم مجھ سے اچھا سلوک کرو۔ تم اچھا سلوک کرو گے رب ذوالجلال کی ذات تم سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ آپ دریائے جمنا پر تشریف لے گئے۔ دریائے جمنا کا جو پانی تھا بڑا میٹھا تھا، پورے علاقے والے وہاں سے جا کر پانی پیتے تھے اور پانی لے کے آتے تھے۔ آپ بھی ایک دن تشریف لے گئے، لیکن ایک عورت کو دیکھا، ایک مائی کو دیکھا کہ وہ دریائے جمنا کو پل کو کراس کرتے ہوئے آگے کنویں سے پانی لے کر آ رہی ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا اور کہا، مائی لوگ دریائے جمنا سے پانی پیتے ہیں اور تو ادھر جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ ایک راز ہے، لیکن میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا، آپ ہمارے مرشد ہیں، چلے میں آپ کو یہ راز بتا ہی دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا راز ہے؟ کہنے لگی، اب مرشد جی بات یہ ہے کہ یہ جو دریائے جمنا ہے اس کا پانی میٹھا ہے، اور جو کنواں ہے اس کا پانی کھارا ہے۔ میرے جو شوہر ہیں اس کے آمدن کے وسائل بہت ہی کمزور ہیں، بہت کم ہیں، اور ہم اگر میٹھا پانی پئیں گے تو وہ ہاضمہ ٹھیک ہوگا تو ہمارا وہ راشن جو ہے مہینے کا خرچہ جتنی آمدن ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ زیادہ ہو جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم وہ کھارا پانی پیتے ہیں تاکہ ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مائی جی یہ آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ تیرے اور میرے درمیان اور رب کے درمیان یہ ایک راز ہوگا، یہ ظاہر کبھی نہیں کرنا۔ فرمایا کہ تو اس قدر اپنے شوہر کی وفادار ہے اور اس قدر گھر کی ذمہ دار خاتون ہے اور اس قدر چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے وقت کو تو گزارنے والی ہے، پھر تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا، یہ رب جانتا ہے یا تو جانتی ہے یا میں جانتا ہوں، جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی نظام الدین اولیاء تیرے گھر کے اندر ہر مہینے کا راشن پہنچایا کرے گا۔ اس نے بڑی دعائیں دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے، آج اگر ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لگا ہے تو لگا رہا ہے، سانوں کی لگے۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں واقعتاً کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت کریں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ مذاق اڑائیں گے تو رب کی ذات بڑی غالب ذات ہے، جو رب تمہیں رزق دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس ہم سب کو حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض اور منور فرمائے، آمین ثم آمین۔